جی تو کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ میں بات کر رہی تھی، آپ کو بتا رہی تھی کہ اطلس زرنگاری فلک، اطلس کہتے ہیں ملائم ریشمی کپڑے کو، اور زرنگاری فلک جس میں جو ہے وہ سبز رنگ کا آسمان، اور مہک بولتے ہیں خوشبو کو، اور برگے گل کہتے ہیں پھولوں کی پتی، قطرہ شبنم بولتے ہیں شبنم کے قطرے کو، اور ہیرے آپ کو پتہ ہے کہ قیمتی پتھر کو بولتے ہیں۔ خجل ہونا، یہ اوپر ہے نا، پانچویں مصرے کو دیکھیں، ہیرے خجل تھے، خجل تھے مطلب شرمندہ تھے، اور گوہر کہتے ہیں اصلی موتی کو۔ نثار جانا، قربان جانا، جواہر نگار کہ جس پر ہیرے اور موتی جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بند ہے، اس میں میر انیس کہتے ہیں کہ صحرا کی روایت ہے کہ وہاں عموماً گرم ہوائیں چلتی ہیں، لیکن جس روز کربلا کی صحرا میں، جس روز کیا ہوا کہ کربلا کی صحرا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ بطول نے تشریف لانا تھا، تو صحرا نے بھی اپنی رواج سے کیا کیا، بغاوت کر ڈالی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اوپر سارا منظر بیان کیا گیا یہ صحرا کا نہیں ہو سکتا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہ نواسہ رسول کی وجہ سے صحرا نے اپنی روایت سے بغاوت کی، اور آج کا سورج طلوع ہوا تو ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ ہر طرف چلنے لگیں، جن سے دلوں نے راحت محسوس کی۔ گویا ہوا کیا ہے کہ محبت اور عقیدت کا پیغام لے کر پھر رہی ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ اڑتی ہوئی خبر تو سنو، ہوا کی بات بہت دور جانے والی ہے۔ اور صحرا میں جو ہے وہ ریت سورج کی تپش کے باعث گرم ہو جاتی ہے، اور اتنی گرم ہوتی ہے کہ وہاں آپ موو نہیں کر پاتے، وہاں آپ چل نہیں پاتے، لیکن شاعر نے یہاں پر الٹ بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ آج امام علی مقام جو ہیں وہ ان کی آمد کے باعث وہاں پر سبزہ جو ہے وہ لہکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور جو دوسرا مصرع ہے وہ کہتا ہے کہ شرمائے جس سے اطلس زرنگاری فلک، کہ صحرائے کربلا میں جو نرم گھاس پھیلی ہوئی ہے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ آنکھوں کو وہ ٹھنڈک دے رہی ہے، اور جو گھاس کی چمک ہے اس چمک کو دیکھ کر جو آسمان ہے وہ بھی خجل ہے، وہ بھی شرمندہ ہے اپنے رنگ پر، کیونکہ وہ جو گھاس کا سبزہ ہے، وہ جو خوبصورتی ہے اس کی، آسمان کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کے سامنے ہیج ہے، اور آسمان نے کبھی اس سے پہلے جو ہے وہ اتنا خوبصورت منظر نہیں دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے آسمان جو ہے وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کر رہا ہے۔ اور تیسرے مصرے میں آپ دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں درختوں کے جھومنے کو بیان وہ کر رہا ہے کہ صحرا میں درخت سرسبز پتوں سے لدے ہوئے ہیں، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، اور پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جو کہ فضا کو معطر کر رہی ہے، اور ایک عجیب طرح کی جو خوشگواری ہے، جو خوشگوار خوشبو ہے وہ ہر کسی کے دماغ کو معطر کرنے کا سبب بن رہی ہے، اور ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، اور برگ گل میں نے آپ کو بتایا کہ پھول کی پتیوں کو کہتے ہیں، اور جو پھول کی پتیاں ہیں ان پر شبنم کے قطرے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ پھولوں کو زیادہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے نرماہٹ مل رہی ہے، پھول زیادہ نرم ہو گئے ہیں، ان کے اندر مزید نزاکت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ گویا آپ کہیں کہ صحرا کا حسن جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ ہر پھول کا چہرہ ارق حسن سے تر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارق حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے۔ اور آپ پانچویں مصرے کو دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ شبنم کے قطروں کی چمک دھمک دیکھ کر ہیرے بھی شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں ان شبنم کے قطروں کی جو چمک ہے اس سے وہ جیلس ہو رہے ہیں، مرعوب ہو رہے ہیں۔ اور آخری جو مصرع ہے، شاعر بتاتا ہے کہ پتے بھی ہر شجر کی جواہر نگار تھے، کہ درختوں کے پتے بھی جوہرات سے سجے ہوئے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ کسی نے ان کو ہیرے اور چاندی سے جو ہے وہ لاد دیا ہو، اور شبنم شدت سے گر رہی تھی، جس کے باعث کیا ہے کہ درختوں کے تمام پتے سجے ہوئی معلوم ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شبنم کے موتی اس قدر چمک رہے ہیں کہ ہیرے بھی ان کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہیرے بھی ان کے سامنے جو ہے وہ خجل ہیں، خجل ہونا، شرمندہ ہونا۔ اور شاعر میر انیس جو ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔
تو دوسرا بند دیکھیں اس کا، شاعر کہتا ہے وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراجو کبک و تیہی و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالۂ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز شجر سرخ پوش تھے، نالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ ون بائی ون ہم اس کا کریں گے کہ وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، کہ صبح کے وقت جو ہے وہ صحرا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بہت سہانا ہے، فضا بہت خوشگوار ہے۔ اور یہاں پر اب شاعر جو ہے وہ مختلف پرندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ دراج کہتے ہیں تیتر کو، کبک کہتے ہیں چکور کو، تیہوں کہتے ہیں یہ بھی تیتر کی طرح کا ایک پرندہ ہے، اور طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ یعنی یہ تمام پرندے بھی جو ہیں وہ صحرا میں موجود ہیں، اور وہ اپنی اپنی خوبصورت آواز میں امام علی مقام کو، خانوادہ رسول کو جو ہے وہ اپنی اپنی خوبصورت آواز میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اور وہ جوش گل وہ نالۂ مرغان خوش نوا، جوش گل یعنی کہ جو پھول ہیں وہ مزید جوش میں آ چکے ہیں، وہ خوبصورتی میں ان کی اضافہ ہو چکا ہے۔ اور دراج جو ہے وہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں آپ ذرا دوبارہ دیکھیں کہ 4 پرندوں کا ذکر کرتا ہے شاعر، اور تمام پرندے جو ہیں وہ میدان صحرا میں ان کی آمد کو بیان کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ دراج اور تیہوں جیسے پرندے اپنی خوبصورت آواز کے باعث گلشن عالم میں بڑے مقبول ہیں۔ یعنی یہ پرندے بہت مشہور ہیں کائنات کے اندر، اور دراج جو ہے وہ عرف عام میں تیتر اور تیہوں بھی تیتر کی جسامت کا ایک پرندہ ہوتا ہے، اور اس طرح کبک یعنی چکور اور طاؤس یعنی مور کی آمد بھی گلشن میں باعث رونق ٹھہرتی ہے۔ اس لیے شاعر جو ہے وہ ان 4 پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان کی جو آوازیں ہیں وہ خوبصورتی اور شیرینی کا باعث مزید بن رہی ہیں، اور فضا میں مزید خوبصورتی ان کی آواز نے پیدا کر دی ہے۔ اور تیسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں ہر جانب پھول کھل رہے ہیں، اور جو خوبصورت پرندے ہیں، خوش الحان جو پرندے ہیں وہ استقبالیہ ترانے گا رہے ہیں، کہ گویا بنی نوع انسان کے نمائندے امام علی کی مخالفت میں تھے، لیکن پرندے اور چرندے جو تھے وہ حضرت امام حسین کا استقبال کر رہے ہیں۔ اگرچہ انسان جو ہے جو یزید کی طرف لوگ تھے وہ اگرچہ امام حسین کے مخالف ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی جو دوسری مخلوق ہے اس کو بھیج دیا تھا امام حسین کے لیے۔ اور پر ایک شاعر کہتا ہے کہ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، اور درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ شیریں بیانی کہتے ہیں خوبصورت جو آواز ہے۔ اور چوتھے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا جو ہے انتہائی خوشگوار اور راحت بخش ہوا وہاں پر چل رہی ہے، جس سے دل اور روح جو ہے وہ معطر ہو رہی ہے، اور خوشگوار ہواؤں کے چلنے سے انسان باطنی راحت محسوس کرتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ اس سے سیراب ہوتی ہے، اور اس قدر ٹھنڈی اور خوشگوار ہوائیں چل رہی ہیں کہ ان کی ٹھنڈک جو ہے وہ انسان کے باطن کو بھی معطر کر رہی ہے۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، خوابوں کے ترانے گا رہی ہیں۔ 5ویں مصرعے میں دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ درختوں پر سرخ رنگ کے پھول کھلے تھے۔ سرخ رنگ کا پھول جب سبز پتوں کے درمیان میں کھلتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت خوبصورت لگتا ہے، جس طرح آپ بہت جو پیارا سرخ رنگ کا گلاب ہوتا ہے تو وہ ہر کسی کو پیارا لگتا ہے، تو اسی وجہ سے شاعر نے یہاں بھی کہا ہے کہ سرخ رنگ کے پھول جو ہیں وہ ہر طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اور اقبال نے جو رنگ برنگے پھول کھلے دیکھے تو اپنے ایک شعر میں یوں ان کو تشبیہ دی پریوں کے ساتھ، کہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اودے کہتے ہیں جامنی رنگ کے، اور پیرہن بولتے ہیں لباس کو۔ 6واں مصرع آخری دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ درختوں سے سرخ رنگ کے پھول تیز ہوا کے باعث جو ہے وہ درختوں سے ٹوٹ کر زمین پر گرے ہوئے ہیں، اور جو درختوں کے تھالوں میں جمع ہو رہے ہیں، گویا شاعر نے اسے سبد گل فروش قرار دیا ہے۔ گل فروش ہوتا ہے پھول بیچنے والا، اور سبد گل فروش یعنی جو پھول بیچنے والوں کی جو ٹوکرا ہے، یوں لگتا ہے کہ پھول بیچنے والوں نے اپنے وہ ٹوکرے جو ہے وہ ان پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں، سرخ رنگ کے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں،
اور شاعر نے یہاں پر پھولوں کے جمع ہونے کو صفد گل فروش سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تشبیہ دے رہا ہے۔ وہ اس نے اپنے ٹوکرے کو سجا کے رکھا ہوا ہے تاکہ گاہک جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو سکے۔ یہ یہاں پہ صرف ایک تشبیہ کے طور پر بات آئی ہے کہ وہاں پر فضا اتنی خوبصورت ہے، درختوں کے ساتھ اتنی خوبصورت پھول لگی ہوئی ہیں، اور وہ نیچے جب زمین پر گرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی پھول بیچنے والا جس طرح اپنا ٹوکرا پھولوں سے بھر کر بیٹھا ہوا ہو۔